بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ آبکری شمارے جنوری کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا ٹاپک ہے 100% آزمودہ طبی فارمولہ بیٹے ہی بیٹے پائیے انشاءاللہ۔ ہر والدین کی خواہش رہی ہے کہ ان کے ہاں اولاد نرینہ ہوتا کہ وہ بڑھاپے کا سہارا بن سکے، جائیداد کا وارث بن سکے، مگر کچھ انسان کے ہاں 5-7 لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑکے پیدا نہیں ہوتے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج پاکستان اور دوسرے کئی ممالک میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، کیونکہ ہمارا طرز زندگی بدل چکا ہے۔ اس انسانی مسئلے پر 1960 میں ایک امریکی ڈاکٹر شٹل نے تحقیق شروع کی، وہ بھی اس وجہ سے کہ ایک عورت اس کے کلینک پہ آئی، کہا میرے 3 لڑکے ہیں، میں چاہتی ہوں ایک لڑکی ہو۔ لڑکے نے کہا خدا کے اختیار میں ہے، میں اس سلسلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اور انہیں بڑے غصے سے کہا آپ کافی عرصے سے ڈاکٹری کر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ لڑکا یا لڑکی کی پیدائش کس طرح ہوتی ہے۔ عورت چلی گئی، ڈاکٹر اس کا منہ تک دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر نے غصے میں آ کر کلینک بند کر دیا۔ اس مسئلے پر 20 سال کی تحقیق اور 90% کامیاب رہا۔ اس نے دنیا میں ڈاکٹروں کو مفت تربیت دی۔ میری زمین گاؤں میں ہے اور ایک نوجوان جس کی عمر 30 سال ہے، میں میری کبھی کبھی مدد کرتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کا پیشہ کاشتکاری ہے، بیٹیاں جوان ہو کر اپنے گھر چلی جائیں گی، تیرا بیٹا نہیں تو کام میں کون مدد کرے گا؟ اس نے کہا یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر شٹل کے اصولوں کے مطابق اسے مشورہ دیا، وہ مٹھی پر کالے چنے 1 کپ ابلے ہوئے دودھ میں رات کو بھگو کر رکھ دے، صبح یہ نہار منہ چنے کھا لے اور دودھ پی لے، 2 ماہ تک اپنی بیوی کے پاس نہ جائے۔ اس نے مشورے پر پورا عمل کیا۔ اس بوڑھی پھپھی کو کمرے میں سونے کے لیے لے آیا تاکہ مکمل پرہیز ہو سکے۔ سال کے بعد گاؤں گیا، وہ بڑا خوش تھا، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ اس نے اسی مشورے پر عمل کیا اور خدا نے اسے 3 بیٹے دیے۔ بعد میں کوئی بیٹی نہ ہوئی۔ ڈاکٹر شٹل نے 2 مختلف دوائیاں بھی تحریر کی، مگر ان کا کہنا تھا کہ نر سپرم پرہیز سے مضبوط اور توانا ہوتے ہیں، چنے کھانے سے سپرم بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ مردوں میں اس تصدیق لیبارٹری سے کروائی۔ میں نے یہ تجربہ 4 آدمیوں پر آزمایا، 4 میں سے 3 کامیاب ہوئے، 1 ناکام۔ آپ کی اطلاع کے سپرم 45 دن میں جوان ہوتے ہیں، اور یہ انسانی مسئلہ اتنا گہرا ہے کہ ایک دفعہ ایک بوڑھے حکیم صاحب فیصلہ آباد تشریف لائے، کہنے لگے میری 3 بیٹیاں جو شادی شدہ ہیں، ان سب کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ میں بہت پریشان تھا کہ خدا کرے ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ جب کسی شادی شدہ مرد کی پہلی اولاد بیٹی ہو تو اسے مادہ حیات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے پرہیز لازمی کرے اور خوراک دودھ، دہی، مکھن اصلی اور اپنی خوراک میں دیسی انڈا، مونگ پھلی 15 دانے، اخروٹ 3 عدد، مٹر، دال، ماش استعمال کرے۔ گوشت اور مسالہ بہت کم، گرم غذاؤں سے پرہیز کرے۔ ہمارا طرز زندگی بدلنے سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، ورنہ قیام پاکستان سے پہلے یہ نہ تھا، گھر کا کنبہ ایک کمرے میں اکٹھے سوتے تھے، غذا دودھ لسی تھی، گوشت کم کھایا جاتا تھا۔ بہت سے لوگوں کا بھلا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹاپک ہے گمشدہ لاپتہ بچی یا مرد کی بازیابی کے لیے تحریر 100% سچی ہے، من گھڑت کہانی نہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ میرے گھر گوارا دودھ دینے آتا تھا، کافی اچھا خوش مزاج انسان تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ کافی پریشان ہے، مجھ سے معمول کے مطابق بات نہیں کی۔ اس کے چہرے کے اثرات نے بھانپ لیا۔ میں نے اسے پوچھا کیا وجہ، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ اس نے مجھے بتانے سے انکار کر دیا۔ میرے زیادہ اصرار پر اس نے بتایا بھتیجا گم ہو گیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ضرور کسی نے اغوا کیا ہوگا، آپ کے خاندان میں کوئی فرد ہوگا جس نے قدم اٹھایا ہے۔ پھر میں نے اس کے کچھ ورد وظائف بتائے، مگر 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس کے بھتیجے کا پتہ نہ چل سکا۔ پھر میں نے اپنی مطالعاتی کتب سے ایک اور وظیفہ بتایا جو کہ کچھ دن کی حد مقرر کرنے کو کہا۔ بس پھر کیا تھا، ادھر سے وظیفہ شروع ہوا اور 1 ہفتہ ہی گزرا ہوگا، اس نے مجھے بتایا کہ اس کا بھتیجا مل گیا۔ اسے خاندان کے کچھ افراد نے اغوا کر کے صوبہ بلوچستان لے گئے تھے۔ جگہ کا نام مجھے بتایا تھا مگر یاد نہیں۔ اس سے پہلے وہ کہتا تھا کہ لڑکا بھاگ گیا، مگر جب صورتحال سامنے آئی تو میرا یقین اور بھی بڑھ گیا۔ میں نے سوچا چلو اب یہ وظیفہ آبکری کے ذریعے پوری دنیا میں دوسرے بہن بھائیوں کو پہنچاتے ہیں۔ جس طرح ہر کام کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہے، اس وظیفے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام یا معید، اس نام کو یا معید کا وظیفہ بنا کر روزانہ 70 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اس سے اللہ سے دعا مانگی۔ شرائط یہ وظیفہ اکثر آزمودہ ہے۔ چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں، نماز پنجگانہ وقت پر ادا کریں، پابندی سے پڑھیں اور دعا کریں، رمضان شریف کے روزے مت چھوڑیں۔ دوسرا یہ کچا پیاز سلاد ہو یا کسی بھی صورت میں وہ کچا ہو نہ کھایا جائے۔ اس طرح کچا لہسن اور جو چیزیں منہ میں بدبو پیدا کرتی نہ کھائیں۔ اس عمل کی خاص مدت نہیں، مگر اپنی اور دل کی تسلی کے لیے 21 دن کا حساب کر لیں اور 40 دن کا۔ یقینے کا عمل کی شرط ہے، بے یقینی بدگمانی کے کیے گئے عمل کی تعداد اگرچہ لاکھوں میں بھی ہو تو فائدہ 0 کے برابر ہے۔ جی اب یہ چھوٹے سے کالم میں جگر کی تمام بیماریاں ختم۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ یہ روحانی عمل ہر قسم کی جگر کی بیماری کے لیے، جگر کی کمزوری، ہیپاٹائٹس A B C کے لیے اقسام مفید،
یہ نسخہ میرے ایک دوست نے عبقری کے لیے بتایا. انہوں نے یہ کئی لوگوں پر آزمایا. اول آخر درود شریف 11 مرتبہ درمیان میں 41 دفعہ سورت بینہ پارہ 30 پر پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیتے رہیں. انشاءاللہ جگر کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی. نیکسٹ ٹاپک ہے کچین پہ سورت فیل پڑھیں اور پھینک دیں. مقصد حاصل. سورہ فاتحہ درود ابراہیمی کا کمال. میری بچی کا اور اس کے سسر اور ساس نے جینا حرام کیا ہوا تھا. 40 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود ابراہیمی فجر کی فرضوں کے بعد میری بچی نے یہ عمل کیا. کچھ عرصے بعد میری بچی خوشحال ہو گئے. سسر اور ساس نے تنگ کرنا چھوڑ دیا. میری ایک بھانجی کے خاوند نے دوسری شادی کر لی. اس بچی نے 1 ماہ پڑھا. اس کے خاوند نے آخر اس فحشہ عورت کو طلاق دے دی. اس کا خاوند راہ راست پر آ گیا. ایک اور فائدہ ہوا کہ بھانجی 5 وقت کی نمازی بن گئی. میرا ایک دوست کی بیوی فوت ہو گئی. ایک اور جگہ شادی کرنا چاہتا تھا. حرام نہیں کرنا چاہتا تھا. اس بچی نے اس کا پیغام نکاح قبول کر لیا. آخر باعزت شادی ہو گئی. اس نے بھی 40 دن سورہ فاتحہ کا یہی عمل کیا ہر جائز مقصد کے لیے. دنیا کا جہاں کوئی کام ہو. 11 سال سے ایک کیس تھا. سورۃ فاتحہ کی کامیابی ہوئی. کیس میں 5 آدمی تھے. سب بری ہو گئے. ایک دوست کا زمین کا مقدمہ سپریم کورٹ میں تھا. اس نے خود کو اس بیوی بچوں سب نے پڑھا. مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں آیا. ایک اور عمل ہے وہ جائز مقصد کے لیے شادی نہ ہوتی. گھریلو جھگڑے 2 خاندانوں کو ٹوٹنے والے مٹھائی پر دم کر کے یا پانی پر دم کر کے دیا کریں. اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. الفاظ آپ کی سکرین پر موجود ہیں. مقصد کا تصور کر کے 313 بار پڑھیں. کچی نیند پر سورہ فیل پڑھیں. مقصد حاصل کریں. کچی نیند لے کر دن کے 12 بجے سورہ فیل 41 بار تصور کر کے 3 دن پڑھیں. آخری دن پڑھ کر اینٹ پر پھونک مانی. چوتھے دن وہ اینٹ ویران کنویں میں ڈال دے. جو تصور کیا ہوگا قبضہ چھڑانے کے لیے یا کسی مقصد کے لیے اول آخر درود شریف نہیں پڑھنا. یہ مجھے مولوی غلام سرور نے دیا. انتخاب ماہنامہ عبقری 2012. نیکسٹ پیج ہے. نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں. شہرت کی بلندیوں کو چھوتی دعائیں پر ماہنامہ عبقری کا کمال. محترم حکیم صاحب السلام علیکم. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بخشی اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس وجہ سے کچھ عرصہ پہلے مجھے کسی شخص نے دارا عبقری کا چھپا ہوا کتابچہ دیا. 2 انمول خزانے اور ماہنامہ عبقری دیا. پھر اللہ نے میرا دل بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے. آمین. میری زندگی کیسے بدلی. قارئین عبقری کے لیے میری زندگی کی کہانی میری زبانی سنیے. جب میں بہت چھوٹی تھی اس وقت میں لاہور یا دوسرے شہروں میں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی. کام کرتے ہوئے کوئی برتن جیسے شیشے کا گلاس یا کپ وغیرہ اگر کبھی ٹوٹ جاتا تو بہت سخت سرزش کی جاتی. ساتھ ساتھ مار بھی پڑتی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں برتن دھو رہی تھی. مجھ سے ایک شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا. پھر کیا تھا میری شامت آ گئی. ایک زناتے تھپڑ جب میرے سفید چمڑے پر پڑتا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا. سوائے رونے دھونے کے میں کر بھی کیا سکتی تھی. اس کے بعد میرے والدین کو جب پتہ چلا انہوں نے مجھے واپس بلا لیا اور میں نے پرائمری تعلیم بھی حاصل کی اور گھر میں اپنی والدہ سے قرآن پاک ناظرہ کے چند سپارے پڑھے تھے. اس کے بعد مجھے مانگنے کے کام پہ لگا دیا. ہم نے 3 سے 4 بچے ہوتے تھے اور ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ سارا دن شہروں کے لاری اڈوں اور بسوں پر جا کر مانگنا. اس کام سے ہمارا اچھا خاصا گزارا ہونے لگا. کچھ عرصے بعد میرے والد فوت ہو گئے. اس کے 2 سال بعد والدہ وفات پا گئی. پھر میں برے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی. چند سال بعد ہی میں ایک مکمل طوائف بن چکی تھی. ایک مرتبہ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک کرائے کے گھر میں رہتی تھی. میرا دندہ عروج پہ تھا تو علاقے کے معزز افراد نے ہم سے مکان خالی کروا لیا اور اس کے بعد شہر کے دوسری جگہ مزید 2 سال رہے. پھر جب ان کو ہمارے کاروبار کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے بھی ہم سے گھر خالی کروا لیا. پھر ایک اور چھوٹے سے شہر میں جا کر رہائش اختیار کی. جب وہاں کے لوگوں کو ہمارے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے ہمیں ایک تانگے پر بٹھا کر ہمارا منہ کالے کر کے سارے شہر کا چکر لگایا. اس کے بعد ہم ایک اور شہر میں آ گئے. وہاں پر ہمارے علاقے کے معززین کا تحفظ حاصل تھا. بڑے بڑے عہدیدار ہمارے پاس آتے تھے. کچھ عرصہ ہم نے پھر شہر تبدیل کر لیا. یہاں کر بھی ہم نے پہلی والی زندگی گزارنا شروع کر دی. طوائف زادیوں میں میرا ایک مقام تھا, ایک نام تھا. مجھے دیکھ کر طوائفیں رش کرتی. میرے پاس بڑے بڑے عمرہ آتے. میرے ایک جھلک دیکھنے کو منہ مانگی رقم دی جاتی. اس شہر میں نے بھی چند سال رہی. پھر پاکستان کے ایک بڑے شہر میں آ گئی. یہاں پہ بھی چند ماہ کے اندر میری دھوم پورے شہر میں پھیل گئی. میرے حسن کا چرچا ہونے لگا. لوگ میری قیمت لگاتے اور منہ مانگے پیسے دیتے. بڑی بڑی گاڑیوں والے بنگلوں والے میری چھڑکیاں تک سہ جاتے. حتیٰ کہ میں بعض اوقات گالیاں نکالتی وہ بھی برداشت کرتی. حتیٰ کہ جن کے سامنے کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکتا ان سے شدید بدتمیزی کرتے اور وہ ہنس کر ٹال جاتے. پورے بازار میں میری دھوم تھی. مجھے خود پر فخر تھا, ناز تھا. مجھ میں حسن کی وجہ سے اکڑ تھی. طوائفیں میری شہرت دیکھ کر اکثر مجھے دور سے دیکھتی اور ٹھنڈی آہیں بھرتی. میرے پاس اکثر ایک شخص آتا مجھے 4 باتیں کرتا چلا جاتا. ایک دن آیا تو اپنی فائل جان بوجھ کر بھول گیا. میں نے اپنے بستر پہ لیٹی بے فکری سے فائل ٹٹول رہی تھی تو اس میں ایک میگزین میرے بستر پر گرا جس میں پکڑ کر ٹائٹل دیکھا تو اس پر ماہنامہ عبقری لاہور لکھا تھا. اس سالے کو کھولا تو اس میں ایک چھوٹا سا کتابچہ 2 انمول خزانے ملا. خیر میں نے عبقری میگزین پڑھنا شروع کیا. بس پڑھتی گئی, زمین میں دھنستی چلی گئی. میرے منہ سے نکلا, او خدایا یہ کیا ہے اور میں کیا ہوں.
دو انمول خزانہ کتابچہ پڑھا، تعارف پڑھا۔ اس میں موجود واقعات پڑھنے کے بعد دو انمول خزانہ نمبر 2 چند بار پڑھے تو مجھے اپنے وجود سے، لباس سے، بستر سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے اپنی خادمہ کو بلایا، نئے کپڑوں کا بندوبست کیا، غسل کی ایک کونے میں بیٹھ کے سارا میگزین پڑھا، دو انمول خزانہ کتابچہ بار بار پڑھا، خادم بھیج کر مارکیٹ سے گزشتہ شمارے منگوائے، پڑھتی گئی، دل بدلتا گیا۔ میں نے چند دن بعد اپنی خادمین بلائے اور سب کو کہا، ہم اس کام سے توبہ کر رہے ہیں، ہم یہ کوٹھا چھوڑ رہے ہیں، آپ کسی اور کو یہاں لا کر بٹھا لیں۔ سب نے مجھے بہت روکا، بہت مجھ پر ہنسے۔ بعض نے کہا، روٹی کو ترسو گی، اتنی عزت شہرت کو لات مار کر جا رہی ہوں، مگر میں نہ مانی۔ سب کچھ چھوڑ کر شہر کے ایک چھوٹے سے قصبے میں کرائے کا مکان لے کر رہنے لگی۔ چند دن بعد میرا ایک پرانا ملنے والا پوچھتا پوچھاتا میرے گھر آ گیا، آ کر کہنے لگا کہ جب مجھے تمہاری توبہ کا پتہ چلا تو مجھے خوشی ہوئی، میری بیوی مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے، تم مجھ سے نکاح کر لو، پاک صاف زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ اللہ نے مخلص بھیج دیا، کیونکہ انمول خزانہ اپنے رسالہ پڑھنے کے بعد میری ایک ہی خواہش تھی کہ کاش جیسے دوسرے لوگوں کا گھر ہوتا ہے میرا بھی گھر ہو۔ میں نے بخوشی ہاں کر دی۔ چند دن بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ ایک دن اس نے کہا کہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں۔ میں خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ جب ہم سعودیہ پہنچے تو میرے شوہر نے مجھے ایک سعودی شخص کے ہاتھوں بھاری قیمت پر فروخت کر دیا۔ مجھ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس شخص نے طلاق میرے ہاتھ پر رکھی اور ایئرپورٹ روانہ ہو گیا۔ میں مرتی کیا نہ کرتی۔ وہ شخص مجھے سعودیہ عرب کے شہر ریاض لے گیا اور ایک علیحدہ فلیٹ میں رکھا۔ میں رو رو کر اللہ سے مانگتی، اللہ مجھے اس گندگی سے نکال دے، تجھے پاک دھرتی کا واسطہ جہاں تو مجھے لے آئے، اب یہاں کی برکت سے مجھے گندگی سے نکالے۔ وہ سعودی شخص آتا، میرے پاس بیٹھتا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ اشاروں سے میرے ساتھ بات کرتا، مگر میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرتا۔ میں حیران تھی کہ اس نے مجھے ہاتھ تک نہ لگایا۔ ٹھیک 4 ماہ بعد اس نے مجھ سے نکاح کروا لیا اور فلیٹ سے نکال کر علیحدہ مکان لے کر دیا۔ پھر مجھے پتہ چلا اس کی مجھ سے پہلے بھی 2 بیویاں اور تیسری میں معاشی طور پر ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس کے اپنے کارخانے کا کاروبار تھا، اس کی بیٹیاں بیٹے بھی تھے۔ مجھے اپنے سارے خاندان سے ملوایا۔ چند ماہ بعد ہی اس کے خاندان میں رچ بس گئی۔ اس کے بیٹے اور بیٹیاں میری بہت عزت کرتے۔ میرے شوہر بہت خیال رکھنے والا ہے، ہر سال مجھے عمرہ اور حج کرواتا ہے۔ میں سعودیہ میں بذریعہ انٹرنیٹ 10 ابقری رسالہ پڑھتی ہوں۔ میرے پاس آج عزت بے پناہ دولت ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ زبان پر انمول خزانہ نمبر 2 جاری رہتا ہے، وہ شمارہ ابقری اور 2 انمول خزانہ کتابچہ آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ جی یہ تھے ٹاپک جو میں نے خاص طور پہ آپ کے لیے جو منتخب کیے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔